تعلیمات اسلامیہ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا، ان کے لیے ان کے درمیان سعی کرنا واجب ہے. یعنی صرف مباح نہیں، صرف جائز ہی نہیں، بلکہ سعی کرنا لازم ہے، واجب ہے. اور اس آیت مقدسہ سے دوسرا حکم یہ ثابت ہوا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ثابت یہ ہوا کہ جہاں اللہ والے گزر جائیں، جہاں سے اللہ والے گزر جائیں، جہاں ان کے قدم پڑ جائیں، جہاں ان کے قدم پڑ جائیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن جاتی ہیں. تو اس آیت مقدسہ سے یہ بات بھی یقیناً واضح ہوئی کہ جہاں سے اللہ والے گزرتے ہیں یا جہاں ان کا مقام ہوتا ہے وہ شاعر اللہ ہیں، تو پھر جن جگہوں پہ وہ آرام کر رہے ہیں وہ بھی شاعر اللہ میں سے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن شکنوں میں انہوں نے پرورش پائی وہ بھی شاعر میں سے ہیں. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن زانوؤں کو انہوں نے آرام گاہ بنایا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. اور اس آیت مقدسہ سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ اگر کسی معظم جگہ پر، کسی مقدس جگہ پر کوئی خرابی ہو جائے، وہاں کوئی گناہ ہونے لگے، کوئی خلاف شریعت کام ہونے لگے، تو اس گناہ سے، اس خرابی سے اس معظم مقام کی عزت میں فرق نہیں آتا. اس گناہ کی وجہ سے اس مقدس مقام کو نہیں چھوڑنا، بلکہ وہاں سے وہ خرابی دور کرنی. ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑاتے ہیں، ناک نہیں کاٹتے. مسجد میں کتا آ جائے تو کتا نکالتے ہیں، اس کی مسجدیت ختم نہیں ہوتی. خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، ان بتوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کے مقام میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس پلیدگی کو، اس نجاست کو وہاں سے نکالا گیا. اسی طرح فرمایا کہ صفا اور مروہ پر بت ہے تو ان کی وجہ سے تم نے اللہ کی نیک بندوں کی نشانیوں کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ان پتھروں کو یہاں سے ہٹا دو. اور آیت مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شعائر اللہ کو باقی رکھنا سنت الہیہ ہے. یہ وہ مقام ہے جو اللہ والوں کی یاد دلاتے ہیں، جو اللہ والوں سے منسوب ہیں. اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا، ان پر چکر لگانے کا حکم دیا. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ شعائر اللہ کو باقی رکھنا خدا تعالیٰ کی سنت ہے. اور اس آیت مقدسہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار کی ہر مشابہت ہمارے لیے ممنوع نہیں. ہر وہ کام جو کفار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ممنوع نہیں ہے. ہمارے لیے صرف وہ کام ممنوع ہے جو کفار کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے، صرف ان کو اپنانا ممنوع ہے، باقی کام ہمارے لیے ممنوع نہیں ہے. اب سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ داڑھی رکھنا ناجائز ہو جائے گا، بلکہ صرف ایسے نشانات ممنوع ہیں جو کفار کی علامت ہوں، ان کو اپنانا ممنوع ہے. اب چلتے ہیں آیت مقدسہ کی تشریح کی طرف. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. صفا کا مطلب یہ ہے صاف اور مضبوط پتھر،
جبکہ مروہ کہتے ہیں چھوٹے سفید پتھروں کو. یہ لغوی معنی میں نے بیان کیے. جبکہ اب صفا اور مروہ کا اطلاق ان دو پہاڑوں پہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے قریب ہیں اور جہاں پر سعی کی جاتی ہے. صفا کو صفا اور مروہ کو مروہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو صفی اللہ کہا جاتا تھا انہوں نے اس مقام پر قیام فرمایا تھا اور ان کی زوجہ پوری انسانیت کی ماں حضرت حوا علیہ السلام انہوں نے مروہ پر قیام کیا تھا اور عورت کو چونکہ امرا کہتے ہیں اس وجہ سے اس پہاڑ کو مروہ کہا جانے لگا. صفا اور مروہ کے درمیان تقریباً 770 گز کا فاصلہ ہے. آگے لفظ بولا شعائر. شعائر کا مطلب ہے باریک نشانی اور شعائر اللہ کہتے ہیں خدا کی نشانیوں کو. تو ان کی 3 قسمیں ہیں. جگہ بھی شاعر اللہ میں سے ہو سکتی ہے, وقت بھی شاعر اللہ میں سے ہو سکتا ہے, اور کوئی اور علامت بھی شاعر اللہ بن سکتی ہے. جگہ کی مثال یوں لے لیں جیسے خانہ کعبہ, جیسے صفا, جیسے مروہ, جیسے منی, عرفات, مزدلفہ, یہ سب شاعر اللہ ہیں لیکن جگہیں ہیں. بعض وقت بھی شاعر میں سے شمار ہو سکتے ہیں جیسے جمعہ کا وقت, جیسے رمضان کا وقت, یا پھر عید کا وقت. اور اس کی مثال قرآن مجید سے یوں سمجھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. فرمایا تھا مولا اپنے حضور سے ہم پر کھانے نازل فرما, دسترخوان نازل فرما. اے مولا جس وقت میں وہ دسترخوان نازل ہوگا ہم قیامت تک اس وقت کو اپنے لیے عید بنا لیں گے. تو وقت بھی شاعر میں سے ہو سکتا ہے جیسے کہ جمعہ کا وقت, رمضان کا وقت, عید کا وقت. اور علامات کی مثال یہ ہے جیسے نماز باجماعت, اذان دینا, یہ سب علامات ہیں اور یہ علامات میں سے شاعر اللہ ہے. اور من شاعر اللہ بول کر یہ بھی واضح کر دیا کہ شاعر 1-2 نہیں بلکہ کثیر تعداد میں. آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ جو حج یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا, صفا اور مروہ کا چکر لگائے. ان کے چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس آیت مقدسہ میں سب سے پہلے لفظ حج کا بولا گیا, فمن حج, جو حج کرے. حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا, جبکہ شریعت میں ایک مخصوص عبادت کو جو مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر ادا کی جاتی ہے اسے حج کہتے ہیں. حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جو استطاعت رکھے اس پر حج کرنا فرض ہے. حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان عاقل بھی ہو, بالغ بھی ہو, صحت کے لحاظ سے بھی فٹ ہو, آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو آنے جانے میں, اور اس کے پاس راستے کا بھی خرچہ ہو, وہاں جا کے رہنے کے ایام کا بھی خرچہ ہو, اور جو پیچھے اس کے متعلقین ہیں اس کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو.
تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اس کے بعد یہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ عورت کے لیے ایک شرط زائد ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، خامد ہو یا کوئی محرم ہو۔ اگر خامد یا محرم نہیں تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہوتا۔ اگر اس نے ضرور یہ ثواب لینا ہے تو کسی کو اپنی طرف سے حج پر بھیج دے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کیا جائے، ساتھ عمرہ نہ کیا جائے۔ یہ صرف وہاں کے لوگ کرتے ہیں کہ صرف حج کرتے ہیں، ساتھ عمرہ نہیں کرتے۔ لیکن حج قران یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھ کر پہلے عمرہ کیا جائے، پھر اسی احرام میں رہیں اور اسی احرام میں حج کریں، اور پھر وہ احرام کھولا جائے۔ یہ حج قران ہے۔ قران کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو حج قران اس لیے سے کہتے ہیں کہ اس میں حج اور عمرے دونوں کو ایک احرام میں ملا دیا جاتا۔ اور حج تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ لینا، نفع لینا۔ تو اس کا فائدہ یوں ہوتا ہے کہ پہلے احرام باندھ کر ہم عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھل جاتا ہے، پھر حج تک جتنے ایام ہوتے ہیں ان میں ہم آزاد ہوتے ہیں، احرام کی پابندیاں نہیں لگتی، اور جب حج کے ایام آئیں دوبارہ پھر احرام باندھ کے حج کرتے ہیں۔ یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج کے فضائل میں سے یہ بات ہے، جو شخص حج کرتا ہے اور وہاں رفث فسوق اور جدال نہیں کرتا، حج کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ خدا اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھی اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب حاجی اپنا سب کچھ چھوڑ کر خدا کی محبت میں وہاں چلا جاتا ہے، خدا بھی مہربان ہو جاتا ہے، خدا بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ اور حج کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حاجی طویل سفر کرنے کے بعد، مشکلات برداشت کرنے کے بعد، گرمی برداشت کرنے کے بعد، اتنے بڑے ہجوم میں اسے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تم نے محبت کرو یا اپنانا ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے۔ تو گویا یہ حج ہماری اخلاقی ٹریننگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ اس حج میں ہم دور دراز سے جاتے ہیں، بری بحری فضائی راستوں سے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف تہذیبوں کے افراد سے ملاقات ہوتی ہے، گویا یہ حج ایک عظیم معلوماتی اور علمی سفر بھی بن جاتا ہے۔ اور چونکہ حج میں دنیا اسلام کے ہر طبقے سے، ہر فکر و ہر سوچ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، سائنسدان بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی، اساتذہ بھی، علماء بھی، مشائخ بھی، سیاستدان بھی، سائنسدان بھی، ہر شعبہ زندگی سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ وہاں کے تبادلہ خیال ہوتا ہے، گویا یہ ایک کانفرنس بن جاتی ہے، عالمی کانفرنس۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات عوام میں مشہور ہے کہ جس کے ہاں گھر میں بیٹی ہو، وہ جب تک بیٹی کی شادی نہ کرے وہ حج پہ نہ جائے۔ یہ بات درست نہیں۔ حج کرنا فرض ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، اسلام دین فطرت ہے، اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اگر گھر میں بیٹی ہے، اس کی شادی ابھی نہیں کی، اس کی حفاظت کے لیے کوئی اور ہے، تو پھر ضرور آپ حج پہ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ ہو سکے، اس کی حفاظت نہ رہ سکے، تو ایسی صورت میں آپ پر حج کرنا لازم نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آویا تامارا، عمرہ کا لغوی معنی زیارت کرنا ہے۔
امام راغب اصفہانی